عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہندوستان بنے گا جدید سائنسی دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ۔ 5G سے تعلیم کے شعبے کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچے گا، دھرمیندر پردھان کا اظہار خیال۔ اور طب کے نوبل انعام سے نوازے گئے سویڈن کے سوانتے پابو۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرت کال میں ہندوستان کو جدید سائنسی دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ بنانے کے عزم کے ساتھ 108ویں انڈین سائنس کانگریس کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر اعظم نے مہاراشٹر کے امراوتی میں واقع ناگپور یونیورسٹی کے کیمپس میں منعقدہ سائنس کانگریس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان آئندہ 25 برسوں میں جس بلندی پر ہوگا اس میں ہندوستانی سائنسدانوں کا اہم کردار ہوگا۔ روایتی علوم ہوں یا جدید ٹیکنالوجی، دونوں ہی سائنسی تحقیق میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے سائنسی عمل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تحقیقاتی رویہ پیدا کرنا ہوگا۔ انڈین سائنس کانگریس کے اس ادھیویشن میں وبھن رچناتمک بندوؤں پر بھوشیہ کا اسپشٹ روڈ میپ تیار ہوگا۔ امرت کال میں ہمیں بھارت کو ماڈرن سائنس کی سب سے ایڈوانس لیبورٹری بنانا ہے۔ اسی کامنا کے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور اس سمٹ کے لیے میری انیک شبھ کامنائیں۔ نوجوان مصنفین کی تربیت کے لیے وزیر اعظم کی اسکیم یوا 2 کا 2 اکتوبر 2022 کو آغاز کیا گیا تھا۔ اسکیم کا مقصد ملک میں کتابیں پڑھنے، کتابیں لکھنے اور کتابوں کو فروغ دینا ہے۔ پہلی یوا مہم میں انگریزی سمیت ہندوستان کی 22 مختلف زبانوں کے ابھرتے ہوئے مصنفین کے خاطر خواہ رد عمل کے پیش نظر یوا 2 کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ یوا 2 وزیر اعظم کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ اس مہم سے ایسے مصنفین کی حوصلہ افزائی ہوگی جو ہندوستانی وراثت، ثقافت اور معلومات کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے بہت سے موضوعات پر لکھ سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق ایک کل ہند مقابلے کے ذریعے 75 مصنفین کو منتخب کیا گیا۔ مقابلے کے نتائج کا اعلان 28 فروری کو کیا جائے گا اور کامیاب امیدواروں کو ممتاز قلم کاروں اور ماہرین کے ذریعے 21 مارچ 2023 سے 31 اگست 2023 تک تربیت دی جائے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ ملک میں 5G ٹیکنالوجی کے آغاز سے تعلیمی شعبے کو بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 5G ٹیلی کام خدمات کے آغاز سے وزارت تعلیم کی مجوزہ ڈیجیٹل یونیورسٹی کے نفاذ میں کافی مدد ملے گی۔ دھرمیندر پردھان حیدرآباد یونیورسٹی کے 22ویں کانوکیشن کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ Country is going to be a technology superpower, not only an economic superpower, it will be a technology superpower, digital economy, emerging technologies. I congratulate the city of Hyderabad. اس موقع پر تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملی سائی سوندرا راجن، یونیورسٹی آف حیدرآباد کے چانسلر جسٹس ایل این ریڈی اور وائس چانسلر بی جے راؤ موجود تھے۔ پردھان اور دیگر معززین نے طلباء کو اسناد سے نوازا۔ سویڈن کے سوانتے پابو کو سال 2022 کے طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ انہیں یہ اعزاز معدوم ہومیننز اور انسانی ارتقاء کے جینوم سے متعلق ان کی دریافت کے لیے دیا گیا ہے۔ پابو نے ایک معدوم ہومینن ڈینیسووا کی دریافت کی اور پتہ چلایا کہ جین کی منتقلی معدوم ہومینن سے ہومو سیپینس میں ہوئی تھی۔ نوبل اسمبلی نے کہا کہ پابو کی دریافت جسمانی مطابقت رکھتی ہے۔ جعلی اور غیر معیاری ادویات کے استعمال کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت جلد ہی ایک ٹریک اینڈ ٹریس طریقہ کار شروع کر سکتی ہے، جس کے تحت QR کوڈ بنیادی پیکیجنگ لیبلز پر پرنٹ کیے جائیں گے۔ QR کوڈ صارفین کو اضافی معلومات فراہم کرتے ہوئے ادویات کی صداقت کی جانچ کرنے کی اجازت دیں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں تقریباً 10% طبی مصنوعات غیر معیاری ہیں۔ مرکز نے جون میں فارما کمپنیوں سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے پرائمری یا سیکنڈری پیکیج لیبلز پر بارکوڈز یا QR کوڈز چسپاں کریں جو سافٹ ویئر ایپلیکیشنز کے ساتھ قابل شناخت ڈیٹا یا معلومات کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ تصدیق کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ نیشنل کیڈٹ کور NCC کا یوم جمہوریہ کیمپ 2023 دلی کینٹ میں شروع ہو گیا۔ اس کیمپ میں پورے ملک سے منتخب کردہ 2000 سے زیادہ کیڈٹ حصہ لے رہے ہیں۔ کیمپ کی افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل NCC
لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے کیڈٹس کو کیمپ میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی تلقین کی۔ کیمپ میں تمام ریاستوں اور مرکزی وزیر انتظام علاقوں سے 710 لڑکیوں سمیت 2155 کیڈٹ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کیڈٹس کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ پریڈ میں شامل ہوں گے۔ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس سال 2011 سے ہر سال 12 فروری کو مسیح الملک حکیم اجمل خان کے یوم ولادت کی مناسبت سے عالمی یوم یونانی میڈیسن کی تقریب کا اہتمام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں نئی دلی میں تنظیم کی ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ پروفیسر مشتاق احمد کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف پروگراموں کو حتمی شکل دی گئی۔ اس سال منعقد ہونے والی تقریب کے موقع پر شائع ہونے والا یادگار مجلہ علی گڑھ کے مشہور و ممتاز طبیب حکیم محمد افام اللہ کے نام معنون ہوگا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے کہا، ہندوستان بنے گا جدید سائنسی دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ۔ 5G سے تعلیم کے شعبے کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچے گا، دھرمیندر پردھان کا اظہار خیال۔ اور طب کے نوبل انعام سے نوازے گئے سویڈن کے سوانتے پابو۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔